سوچنے والی بات ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ پہلے تھا بیت المعمور، اب ہے سدرۃ المنتہا، کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، سدرۃ المنتہا یہ بیری کا ایک درخت ہے، بیری کا ایک درخت ہے۔ کافی سارے مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں، اور تاریخ ابن کثیر میں، حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 2 میں، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 میں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کافی سارے مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے پتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے بیڑے کے پتے، ہاتھی کے کان کے برابر ایک پتا ہے اس کا۔ تو میرے کریم آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے اوپر جو بیر لگتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیر ہے نا یہ مٹکے کے برابر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بیر لگتے ہیں، مٹکے کے برابر بیر۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سدرۃ المنتہا کو اللہ کے نور نے ڈھانپ رکھا، یہ ایک ایسا مقدس جگہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نور نے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کے سردار نبیوں کے سردار کے ساتھ رہے، فرشتوں کے سردار نبیوں کے سردار کے ساتھ، امام الانبیاء کے ساتھ رہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس سے آگے کا سفر آپ نے تنہا کرنا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل دوست کو راستے میں نہیں چھوڑا کرتے۔ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سدرۃ المنتہا سے ایک انگلی کے برابر بھی آگے چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک جبرائیل اپنی کوئی تمنا بتا۔ اب سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ کا عرش ہے، تو میرے کریم آقا نے اللہ کے عرش تک پہنچنا تھا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل میں نے تیرے ساتھ بڑا سفر کیا، مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے چلا پہلے آسمان تک، پہلے سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، 7ویں آسمان تک میں نے تیرے ساتھ سفر کیا، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک تیرے ساتھ سفر کیا۔ تو جبرائیل اب میری خواہش ہے کہ تو میرا دوست ہے، بتا تیری کوئی خواہش ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میں پیش کروں؟ تیری کوئی خواہش ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میں پیش کروں؟ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، یا رسول اللہ میرے دلی تمنا ہے، میری دلی خواہش ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو میرے کریم آقا نے پوچھا جبرائیل وہ کون سی تیری خواہش ہے دلی، کون سی دلی تمنا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دلی تمنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض گزار ہونا، یا اللہ تو جبرائیل کے پروں کو اور زیادہ طوالت عطا فرما، یعنی جبرائیل کے پر اور زیادہ لمبے کر۔ تو سامعین محترم آپ کو پتا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر کتنے لمبے ہیں؟ اگر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اپنے ایک پر پہ پوری دنیا کو اٹھا لیں، اتنی پاور اور اتنا لمبا پر اور اتنی طاقت اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل اتنے بڑے لمبے پر ہونے کے باوجود تو پھر کیوں پروں کی لمبائی چاہتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ تو سامعین محترم وہ جھوم جانے والا جواب ہے۔ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے تمنا کرتا ہوں جب کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کی گنہگار امت جب پل صراط پہ آئے گی، میں جبرائیل چاہتا ہوں اپنے نورانی پروں پہ آپ کی امت کو اٹھا کے پل صراط پار کرواؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ میرے پار لمبے ہو جائے۔ تو سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ